بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہونے والے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن سارے آدمی ایک جگہ جمع ہوں گے اور فرشتہ جو بھی آواز دے گا سب کو سنائی دے گی۔ اس وقت اعلان ہوگا، کہاں ہے وہ لوگ جو راحت اور تکلیف میں ہر حال میں اللہ کی حمد کرتے تھے۔ یہ سن کر ایک جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ پھر اعلان ہوگا، کہاں ہے وہ لوگ جو راتوں کو عبادت میں مشغول رہتے تھے اور ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے تھے۔ پھر ایک جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ پھر اعلان ہوگا، کہاں ہے وہ لوگ جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی تھی۔ پھر ایک جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث میں یہ بھی قصہ آیا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ اعلان ہوگا، آج محشر والے دیکھیں گے کہ کریم لوگ کون ہیں، اور اعلان ہوگا، کہاں ہے وہ لوگ جن کو تجارتی مشاغل اللہ کے ذکر اور نماز سے نہیں روکتے تھے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ جب یہ حضرات بغیر حساب کتاب کے چھوٹ چکیں گے تو جہنم سے ایک لمبی گردن انک ظاہر ہوگی جو لوگوں کو فاندتی ہوئی چلی آئے گی۔ اس میں دو چمکدار آنکھیں ہوگی اور نہایت فصیح زبان ہوگی۔ وہ کہے گی کہ میں ہر اس شخص پر مسلط ہوں جو متکبر بد مزاج ہو، اور مجمع میں سے ایسے لوگوں کو چن کر لے جائے گی جیسا کہ جانور دانہ چگتا ہے۔ انہیں سب کو چن کر جہنم میں پھینک دے گی۔ اس کے بعد دوبارہ نکلے گی اور کہے گی کہ میں اب ہر اس شخص پر مسلط ہوں جس نے اللہ کو اور اس کے رسول کو ایذا دی۔ ان لوگوں کو بھی جماعت سے چن کر لے جائے گی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ نکلے گی اور اس مرتبہ تصویر والوں کو چن کر لے جائے گی۔ اس کے بعد جب یہ تینوں قسم کے آدمی مجمع سے چھٹ جائے گے تو حساب کتاب شروع ہوگا۔ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں شیطان آدمیوں کو نظر آتا تھا۔ ایک صاحب نے اس سے کہا کہ کوئی ایسی ترکیب بتا کہ میں بھی تجھ جیسا ہو جاؤں۔ شیطان نے کہا کہ ایسی فرمائش تو آج تک مجھ سے کسی نے بھی نہیں کی، تجھے اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ انہوں نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے۔ شیطان نے کہا کہ اس کی ترکیب یہ ہے کہ نماز میں سستی کر اور قسمیں کھانے میں ذرا پرواہ نہ کر، جھوٹی سچی ہر طرح کی قسمیں کھایا کر۔ ان صاحب نے کہا کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ کبھی نماز نہ چھوڑوں گا اور کبھی قسم نہ کھاؤں گا۔ شیطان نے کہا کہ تیرے سوا مجھ سے چال کے ساتھ کسی نے کچھ نہیں لیا۔ میں نے بھی عہد کر لیا کہ آدمی کو کبھی نصیحت نہیں کروں گا۔ ایک حدیث سے نقل کیا ہے کہ 10 آدمیوں کو خاص طور سے عذاب ہوگا، من جملہ ان میں نماز چھوڑنے والا بھی ہے کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوں گے اور فرشتے اس کے منہ اور پشت پر ضرب لگا رہے ہوں گے۔ جنت کہے گی کہ تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، نہ میں تیرے لیے نہ تو میرے لیے۔ دوزخ کہے گی کہ آجا میرے پاس آجا، تو میرے لیے ہے میں تیرے لیے۔ یہ بھی نقل کیا ہے کہ جہنم میں ایک وادی جنگل ہے جس کا نام لملم ہے۔ اس میں سانپ ہے جو اونٹ کی گردن کے برابر موٹے ہیں اور ان کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہے۔ اس میں نماز چھوڑنے والوں کو عذاب دیا جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک میدان ہے جس کا نام حب الحزن ہے، وہ بچھوؤں کا گھر ہے اور ہر بچھو کھچر کے برابر بڑا ہے۔ وہ بھی نماز چھوڑنے والوں کو ڈسنے کے لیے ہے۔ ہاں مولا کریم معاف کر دے تو کون پوچھنے والا ہے۔ ابن حضر رضی اللہ عنہ نے جواہر میں لکھا ہے کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا تھا، اس کا بھائی دفن میں شریک تھا۔ اتفاق سے
دفن کرتے ہوئے ایک تھیلی قبر میں گر گئی۔ اس وقت تو خیال نہیں آیا، بعد میں یاد آئی تو بہت رنج ہوا۔ چپکے سے قبر کھود کر نکالنے کا ارادہ کیا۔ قبر کو کھولا تو آگ کے شعلوں سے بھر رہی تھی۔ روتا ہوا ماں کے پاس آیا اور حال بیان کیا اور پوچھا کہ یہ کیا بات ہے۔ ماں نے بتایا کہ وہ نماز میں سستی کرتی تھی اور قضا کر دیتی تھی۔ ایسے ہی اسلامک واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔